السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انت الحیات از کلم صدیقی۔ آپ کا خیال ہمیشہ سے ہی خراب رہا ہے، امن نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ حیات، آپ میری اسسٹنٹ ہیں اور ایک اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے باس کی چیزیں سنبھالے۔ حیات نے سراسر بے نیازی سے کہا۔ ہاں تو پھر اسسٹنٹ کیوں رکھا ہے؟ بیبی سٹر رکھنی چاہیے تھی، اور آپ کوئی 2 سال کے بچے نہیں جو اپنا کوٹ بھی نہیں سنبھال سکتے۔ عجیب ہو تم، لے کر آؤ کوٹ، امن نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ حیات نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، خود جا کر لے لیں ورنہ حیات آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ویسے بھی میرا دل نہیں ہے جانے کا۔ مجھے لے کر جانا ہے تو آپ کو اپنا کام خود کرنا پڑے گا۔ میں کوئی نوکرانی نہیں ہوں کہ نوکرانیوں والے کام کروں آپ کے لیے، امن نے حیات کو گھور کر کہا۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ حیات نے آنکھیں دباتے ہوئے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بہت پیاری۔ حیات، امن نے کچھ خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ حیات نے فائلز ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نہیں جا رہی میں، چلے جائیں خود ہی۔ امن نے دانت بیچتے ہوئے سر جھٹکا۔ عجیب، ایک تو ان لوگوں پہ احسان بھی کرو، اوپر سے نخرے بھی دکھائیں گے۔ حیات نے فوراً کہا، خود ہی ہوں گے آپ عجیب، بالکل کسی واہیات پرانی کی طرح۔ امن نے آنکھیں پھیلائے چونک کر کہا، وٹ؟ حیات نے معصوم بن کر کہا، جی، واہیات پرانی ہیں آپ۔ حیات، لیٹ ہو رہے ہیں۔ امن نے اب سنجیدگی سے کہا، تو میں کیا کروں؟ اپنے نخرے ختم کرو اور چلو، ایک شرط پر جاؤں گی۔ اور آپ کی وہ شرط کیا ہے؟ حیات نے انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، میں آپ کا کوئی کوٹ ووٹ نہیں اٹھاؤں گی، اور نہ ہی کوئی نوکرانیوں والے کام۔ آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑیں گے۔ امن نے بالآخر ہار مانتے ہوئے خالص پروفیشنل انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، اب چلو، لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر بحث جاری رکھی تو وہ میٹنگ مس کر کے بیٹھے گا، جو اس کے اصول اور وقت کی قدر کے خلاف تھا۔ امن نے اپنی ہار مان لی، لیکن صرف وقت کے آگے، نہ کہ حیات کے۔ اب یہ دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ امن بار بار آئینے میں نظر دوڑاتا اور کبھی حیات باہر کی طرف دیکھتی، کبھی اپنی انگلیوں سے کھیلتی۔ جانا کہاں ہے؟ امن نے کار کے باہر دیکھتے ہوئے حیات سے پوچھا۔ حیات نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، بادام کھایا کرے، کتنے بھلکڑ ہیں آپ۔ میٹنگ میں جانا ہے، امن نے سانس اندر کھینچ کر تھوڑا جھنجھلا کر کہا۔ حیات، میرا مطلب لوکیشن سے ہے۔ حیات نے چہرہ موڑ کر اب براہ راست امن کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو وہ آلز کیفے میں ہے، یہاں سے کتنا دور ہے؟ حیات نے چڑ کر کہا، مجھے کیا پتا بھائی، میں کیا آپ کو گوگل میپ لگتی ہوں؟ امن نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو تم نے لوکیشن سیٹ نہیں کی؟ حیات نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، نہیں۔ امن نے مختصر سا جملہ کہا، جیسے غصہ دباتے ہوئے۔ اچھا۔ حیات نے ناک چڑھاتے ہوئے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چند لمحے بعد گاڑی سڑک پر آہستہ آہستہ رواں تھی۔ فضا میں ہنکی کی ہلکی سی لہر تھی اور خاموشی کا راج، مگر اس خاموشی کو چیرتی ہوئی اچانک امن کی آواز ابھری، حیات۔ امن نے گردن تھوڑا سا موڑ کر نرم لہجے میں کہا، اب کیا ہے؟ اس نے مڑ کر امن کو دیکھا۔ امن نے گھڑی پر نظر ڈال کر کہا، ٹائم دیکھو۔ حیات نے آنکھیں کھولتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، کیوں، آپ کی گھڑی خراب ہے کیا؟ امن نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، یہ میری کافی پینے کا وقت ہے۔ حیات نے ناک چڑھاتے ہوئے خفیف غصے سے کہا، ہاں تو اب کیا چاہتے ہیں، میں چلتی گاڑی کے انجن پر کافی بنا دوں؟ امن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، بنا لو۔ وہ اسے چھیڑنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا۔ حیات نے حیرت اور چڑ کے ملے جلے انداز میں کہا، اپنا دماغ آفس میں چھوڑ کر تو نہیں آئے کہیں؟ امن نے آنکھوں میں شرارت بھرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو ساتھ لایا ہوں، آپ نے اپنا شاید گھر رکھ دیا۔ حیات نے ہنکار بھرتے ہوئے کہا، ویری فنی، ایک دم بے حد فضول، آپ سے زیادہ فالتو بندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ امن نے دل ہی دل میں خود سے کہا، اور تم سے زیادہ دلکش کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ امن نے سیدھا ہو کر کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس کہیں سے بھی کافی لا کر دو۔ حیات نے غصے سے سانس کھینچتے ہوئے کہا، میں آپ کی اسسٹنٹ ہوں، کوئی سپر مین نہیں جو اڑ کے جا کر کافی لے آؤں۔ اسی لمحے امن نے اگلے آئینے میں جھانکا اور ڈرائیور کو ہلکی سی نظروں سے اشارہ کیا۔ ڈرائیور نے آہستگی سے کار ایک چھوٹے سے کیفے کے سامنے روک دی۔
امن نے سیدھے ہوتے ہوئے کیفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ میرے لیے ایک کپ کافی لے آؤ۔ حیات نے حیران ہو کر کہا، کہاں جاؤں؟ امن نے چہرے پر سپاٹ تاثرات کے ساتھ کہا، وہاں کیفے کی طرف۔ حیات نے منہ بنا کر کہا، اب یہاں بھی میں ہی جاؤں؟ امن نے حیات کو گھورتے ہوئے کہا، تو اور کون جائے گا؟ حیات نے ہاتھ آگے بڑھائے ہوئے کہا، لائیں کریڈٹ کارڈ دیں۔ کیوں؟ حیات نے تھوڑا جھک کر آواز نیچی کر کے کہا، کافی کیا مفت میں دیں گے کیا؟ امن نے خاموشی سے جیب سے کریڈٹ کارڈ نکالا، پھر بے نیازی سے اسے تھما دیا۔ یہ لو۔ حیات نے دل میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، بابو جی کافی بھی خود نہیں لا سکتے، اور کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ کہہ رہی ہیں آپ کے سینے کی دھڑکنیں میری سنیں تو دل کا کہا مان جائیں۔ حیات گاڑی میں واپس آ کر بیٹھی تو اس کے ہاتھ میں کافی کے علاوہ جوس کا ایک گلاس اور کیک کا ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ حیات کے بیٹھتے ہی گاڑی ایک بار پھر چل پڑی۔ حیات نے کافی امن کی طرف آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے آپ کی کافی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امن نے کافی لیتے ہوئے حیرت سے کہا، اور یہ سب کچھ؟ میں نے تو صرف کافی کا کہا تھا۔ حیات نے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے کہا، پتہ ہے یہ جوس ہے ڈرائیور انکل کے لیے۔ وہ جوس آگے بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور یہ چاکلیٹ لاوا کیک میرا ہے۔ امن نے اب قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یہ کیک کھانے کا وقت ہے؟ حیات نے بے نیازی سے کہا، کیک کھانے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کیا؟ جب دل کرے تو کھا لو بس۔ امن نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اسی لیے تمہارا یہ حال ہے۔ حیات نے بھویں سکوڑ کر دیکھا، کیا مطلب ہے؟ ہر چیز ایک وقت پر اچھی لگتی ہے، اس نے آہستہ کہا۔ دل چاہے کچھ بھی کہے، سننی دماغ کی چاہیے۔ حیات نے ناگواری سے کہا، ہاں، اور دماغ کی سن سن کر آپ کی طرح پاگل ہو جاؤں؟ امن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا میں تمہیں پاگل لگتا ہوں؟ حیات نے منہ اٹھا کر کہا، ہاں اور نہیں تو کیا۔ امن نے مصنوعی خفگی سے کہا، سیریسلی؟ حیات نے کندھے اچکائے، اپنی کافی پر دھیان دیں، وہ پئیں اور مجھے بھی سکون سے کیک کھانے دیں۔ پاگل ہو تم، امن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حیات نے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ پھر امن کا کریڈٹ کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے اپنا کارڈ واپس۔ نہیں، ابھی اپنے پاس ہی رکھو، وہاں جا کے بل بھی تم ہی دو گی، امن نے سنجیدگی سے کہا۔ حیات نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اوکے۔ پھر کیک کھانے لگی۔ امن نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، اور ہاں سنو۔ حیات نے کیک کا پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اب کیا ہے؟ وہاں جا کر کوئی فضول بات نہیں کرنی، اور ہاں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میرے کان میں کچھ نہ کچھ کہتی رہنا۔ حیات نے حیرت سے کہا، وہ کیوں؟ ایک تو اسے ہر کام اچھے سے سمجھانا پڑتا تھا امن کو، تب جا کے وہ کام ٹھیک کرتی تھی، ورنہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیتی تھی۔ امن نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ ایک اسسٹنٹ کا کام ہوتا ہے اپنے بوس کو مشورہ دینا کہ ڈیل صحیح ہے یا نہیں، حالانکہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آنی، لیکن بس کچھ بھی بولتی رہنا۔ ہاں جی، یہی سب کرنے کے لیے تو ساتھ لے کر جا رہے ہیں نا مجھے، اس سے بہتر تھا خود ہی چلے جاتے۔ امن نے نظریں سڑک پر جمائے بے پرواہ انداز میں کہا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا۔ حیات نے سانس کھینچ کر چڑھ کر کہا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، اب پلیز مجھے سکون سے کیک کھانے دیں۔ امن نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر چپ چاپ باہر دیکھنے لگا، لیکن دل میں کہیں کوئی خاموش مسکراہٹ دھیرے دھیرے جگہ بنا چکی تھی، جیسے حیات کا موجود ہونا، فضول باتیں کرنا اور چڑ چڑ کر کیک کھانا سب کچھ بے حد قیمتی لگ رہا ہو۔ گاڑی کی کھڑکیوں سے دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ جب امن اور حیات کیفے کے باہر پہنچے، دروازے کے قریب ہی مسٹر حاکم عبداللہ کی اسسٹنٹ نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ حیات نے ہلکی سی سانس لی اور فائلز کو ٹھیک کرتے ہوئے آہستہ آہستہ امن کے ساتھ میز کی طرف بڑھ گئی۔ امن اور حاکم نے ہاتھ ملائے، رسمی مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، اور پھر دونوں اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان ہو گئے، جبکہ حیات اور حاکم کی اسسٹنٹ رسمی طور پر دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ حاکم عبداللہ نے براہ راست امن سے کہا، تو کیا آپ ہماری کمپنی کے ساتھ کولیب کرنا چاہیں گے؟ حیات نے امن کے کان میں دبے لفظوں میں کہا، نہیں نہیں، ان لوگوں کے ساتھ کولیب کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ امن نے حاکم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کی کمپنی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کولیب کریں، اور ہمیں اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ حاکم اپنی اسسٹنٹ کو ہلکے سے اشارہ کیا، جس نے فوراً لیپ ٹاپ کھول کر امن کے سامنے کر دیا، لیکن حیات اس لیپ ٹاپ کو فوراً اپنی طرف گھما لیا۔ 2 منٹ تک باغور دیکھتی رہی، پھر امن کے کان میں بولی،
یہ تو شکل سے ہی فراڈ لگ رہے ہیں، مانے میری بات، ان سے ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امن نے لیپ ٹاپ واپس اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا، مجھے خود دیکھنے دو۔ حاکم کے اسسٹنٹ آہستگی سے حاکم کے قریب جھک کر کہا، سر لگتا ہے یہ لڑکی بہت تیز ہے۔ حاکم نے ہلکی آواز میں کہا، ہاں آخر امن جنید خان کی اسسٹنٹ ہے، تیز تو ہوگی ہی، ڈریسنگ سے نہیں لگ رہا تمہیں؟ حیات نے پھر سے امن کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جلدی فیصلہ کریں، وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضول لوگ ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں ڈیل چھوڑ دیں۔ امن نے غصے سے آہستہ کہا، چپ چاپ کھڑی رہو۔ حیات نے بے چینی سے کہا، میں نہیں کھڑی رہ سکتی، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے۔ تو بیٹھ جاؤ۔ اوکے۔ حیات فوراً پاس والی خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حاکم اور اس کی اسسٹنٹ کے لیے حیرت کا جھٹکا تھا۔ کبھی کسی میٹنگ میں کسی اسسٹنٹ کو ایسے بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ امن نے ناگواری سے حیات کو دیکھا، مگر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے کہہ رہا ہو یہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ حاکم کی اسسٹنٹ نے حاکم کے کان میں سرگوشی کی، لگتا ہے امن جنید خان اپنے سٹاف کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ امن نے خندہ پیشانی سے کہا، پہلے کچھ آرڈر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حاکم کے اسسٹنٹ نے حاکم کے لیے کافی آرڈر کی۔ حیات سے پوچھی تو اس نے فوراً کہہ دیا، بنانا شیک۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی اور حاکم اور اس کی اسسٹنٹ کیفے سے جا چکے تھے۔ حیات، جا کے بل ادا کر دو۔ حیات نے حیرت سے کہا، ہیں؟ وہ لوگ بھی تو کافی پی کے گئے ہیں، ان سے آدھے پیسے لینے چاہیے تھے۔ جو میٹنگ سیٹ کرواتا ہے وہی بل ادا کرتا ہے، جاؤ پیمنٹ کراؤ۔ اچھا جاتی ہوں۔ حیات بل ادا کر کے واپس آئی کہ سامنے سے امن آتے نظر آیا۔ چلیں؟ ہاں چلیں، ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان لوگوں سے ڈیل کر کے آپ بہت نقصان اٹھائیں گے۔ امن نے بغیر حیرت کے کہا۔ کیوں؟ حیات نے صاف الفاظ میں کہا، کیونکہ ان کے چہرے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ ایک نمبر کے دو نمبر لوگ ہیں۔ امن نے مسکرا کر کہا، ذرا اپنے الفاظ پر غور کرو۔ کیا مطلب؟ امن نے سنجیدگی سے کہا، پہلے تم تو فیصلہ کر لو، ایک نمبر کے لوگ ہیں یا دو نمبر کے؟ حیات نے تنگ آ کر کہا، او خدا، آپ بھی نا ایک نمبر کے دماغ کے فارغ انسان ہیں۔ میں نے کہا تھا ایک نمبر کے دو نمبر لوگ ہیں، مطلب دو نمبر کام کرتے ہیں وہ لوگ، اور شکل سے ہی لگ رہا تھا۔ امن نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، اچھا تو میری شکل دیکھ کر کیا لگ رہا ہے؟ حیات نے بغیر ہچکچائے فوراً سے کہا، آپ کی شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ اچھے، معصوم اور شریف قسم کے انسان ہوں گے آپ۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ امن کے چہرے پر فخر سا آ چکا تھا، لیکن حیات کے ہونٹوں پر اب ایک شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ لیکن اگلے ہی پل آپ کی حرکتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی میسنا انسان ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ امن نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پھر وہ تھوڑا سا آگے جھکا، اس کی آنکھوں میں جھکا۔ بس ٹھیک ہے، تمہارے ایکسپیرینس فائل میں لکھ دوں گا کہ محترمہ حیات نے اپنے بوس کو میسنا کہتی ہیں۔ حیات نے چونکتے ہوئے کہا، میں نے ایسا کب کہا؟ امن نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، جھوٹی حیرت سے کہا، ابھی ابھی چند سیکنڈ پہلے۔ حیات نے چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی نہیں، آپ کو زیادہ سنائی دے رہا ہے۔ وہ کہتی تیزی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امن کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی، وہ بھی مسکراتا ہوا کار میں بیٹھ گیا۔ اگلی صبح آفس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی دھوپ چھن کر کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ امن کمرے میں داخل ہوا تو چہرہ معمول سے زیادہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں تھکن اور ماتھے پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ امن نے تیزی سے حیات کے پاس آ کر کہا، حیات، مجھے ایک ضروری کام آ گیا ہے، مجھے فوراً نکلنا پڑے گا۔ حیات نے بے نیازی سے کہا، تو؟ اس کا لہجہ اتنا بزاری اور بے پرواہ تھا کہ جیسے یہ کسی گلی کی لڑائی ہو، نہ کہ آفس کی گفتگو۔ امن نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو تحمل پر مجبور کر رہا ہو۔ آفس میں آج زاویار بھی نہیں ہے اور نتاشا بھی نہیں، دونوں ایک ساتھ میٹنگ پر گئے ہیں، اور میں اب انہیں بلا نہیں سکتا۔ حیات نے بھی لا تعلقی سے کہا، تو اس سب میں میرا کیا لینا دینا ہے؟ میں آفس میں نہیں ہوں گا اور نہ ہی کوئی سینئر ہوگا، تو تم آفس کا خیال رکھنا۔ حیات نے ناگواری سے کہا، آپ کا آفس کوئی چھوٹا بچہ ہے جو میں خیال رکھوں؟ امن نے حیات کو گھورتے کہا۔ حیات، اچھا اچھا بولیے، سن رہی ہوں۔ دیکھو، میں آفس میں نہیں ہوں گا اور نہ ہی زاویار، تو کوئی آئے تو کسی کو یہ مت کہنا کہ میں آفس میں نہیں ہوں، بس اتنا کہنا کہ باس میٹنگ میں ہے یا بیزی ہے، کچھ بہانہ کر دینا۔ اور ہاں، اندر جو ورکرز کام کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نہیں ہوں، بس اتنا سا کام کر لو گی نا؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔
امن نے پھر تیزی سے اپنا کوٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے پھر سے کہا، دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، حیات کی آنکھوں میں شرارت کی چمک آ گئی۔ وہ ایک زوردار انگڑائی لے کر بولی، پتہ نہیں کون سا ضروری کام ہے۔ ہاں خیر، مجھے کیا، اب پورا آفس میرا ہے، اور یہ کیبن، یہ کرسی۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔